الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم یاد رکھو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پہ کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔
وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کے جو کلمات ہیں وہ بدل نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑی عظیم کامیابی ہے۔ محبوب کی سنت کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی سنت کو محبوب سجاتے ہیں، کرتے ہیں وہی جو کچھ آقا فرماتے ہیں۔ وہ بندے اولیاء اللہ جو اللہ کو پیارے ہیں، وہ در ایک اللہ پہ سر اپنا جھکاتے ہیں۔ وہ ڈھول کی تاپوں پہ مجرا تو نہیں کرتے، وہ کتاب و سنت کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اصحاب رسول اللہ اصل تھے اولیاء اللہ، اصحاب رسول اللہ اصل تھے اولیاء اللہ، جو توحید و سنت کو سینے سے لگاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب کی سنت کو محبوب سجاتے ہیں، اور کرتے ہیں وہی جو کچھ اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، اس وقت میں نے قرآن کریم کی سورہ یونس میں سے 3 آیات بینات تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے، جن میں میرے اور آپ کے خالق اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین نے اپنے ان بندوں کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ میرے دوست ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، ان کا میرے ساتھ ایک خاص گہرا تعلق ہے، اور جو میرے خاص اولیاء اللہ ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی۔ جب وہ اس دنیا کی زندگی فانی سے رخصت ہوں گے
تو جس وقت ان کے جسموں سے جان نکلے گی، قبر میں جائیں گے، پھر قیامت کے روز قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یقیناً یہ بڑے مشکل ترین مرحلے ہیں، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ تو ان مشکل مراحل میں جو میرے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان پہ کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ کامیاب ہوں گے، ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ بچوں باتیں بند کرو، توجہ اس طرف رکھو، یہ رکھ دو ادھر۔ اگر اپنی باتوں میں لگیں گے تو جمعہ نہیں ہوگا، اپنا جمعہ ضائع نہ کریں، توجہ سے بات سنیں۔ یہ تو ہے اولیاء اللہ کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ کون ہیں، ان کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں اولیاء اللہ کا جو معیار ہے وہ بھی بدلا ہوا ہے، حتیٰ کہ جن کو صحیح کلمہ تک نہیں آتا، کلمے کے الفاظ الٹے سیدھے پڑھتے ہیں، نماز جنہوں نے یاد نہیں کی، کبھی نماز کے قریب نہیں گئے، کبھی روزہ نہیں رکھا، اور نہ ہی اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کی، اللہ کے دین کو نہیں سمجھا، اور نہ ہی آگے اس کی تبلیغ کی، بس اپنی من گھڑت باتوں پہ لگے ہوئے، جو خود بھی گمراہ، اوروں کو بھی گمراہ کرنے والے، حتیٰ کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی غسل تک نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لمبے لمبے بال رکھے ہوئے، سر کے بھی مونچھوں کے بھی، ناخن بڑھائے ہوئے، اور پھر ڈھول پہ دھمال کھیلنے والے، چمٹا بجانے والے، ناچنے والے، اور حتیٰ کہ جنہوں نے اپنے جسموں پہ پورا لباس بھی نہیں پہنا ہوتا، گلے سے ننگے، صرف چھوٹی سی لنگوٹی پہن لی اور باقی ٹانگیں بھی ننگی، انہیں لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ہیں اولیاء اللہ۔ یہیں پہ بس نہیں، پھر جب ان کے جسموں سے جان نکل جاتی ہے، ان کو مردہ ماننا بھی ان کے نزدیک ان کی بے ادبی ہے، بس یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور پھر ان کی قبروں کو پختہ بنا کر، اوپر حجرہ اور گنبد بنا کر، اوپر چادریں اور پھول چڑھا کر، اگر بتیاں اور موم بتیاں جلا کر، پھر ان کے عرس لگائے جاتے ہیں، میلے لگائے جاتے ہیں،
اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہیں اولیاء اللہ، ان کے آستانوں پہ آؤ اور ان کے نام پہ نظر و نیاز دو، ان کو مدد کے لیے، اولاد کے لیے، شفا کے لیے پکارا کرو۔ اور اگر اللہ کو بھی پکارنا ہو تو درمیان میں ان کا واسطہ یا وسیلہ رکھا کرو۔ یہ باتیں لوگوں کی اپنی اختراع، ان کی اپنی غلط سوچ جو قرآن و حدیث، کتاب و سنت کے بالکل خلاف، آؤ قرآن و حدیث کی طرف، ان اولیاء اللہ کو سمجھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء بتایا۔ اس امت کے سب سے پہلے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، جو اللہ کے سچے دوست، اللہ کے سچے ولی، وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام۔ اور یاد رکھو، اگر یہ صحابہ کرام اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست نہیں، تو پھر ان کے بعد اور کوئی بھی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے یہ اولیاء اللہ کی سچی جماعت۔ ولی عربی کا لفظ ہے، ولی کے معنی ہے دوست۔ ولی کے معنی کیا ہے؟ دوست۔ اور ولی کی جمع ہے اولیاء، یعنی اللہ کے بہت زیادہ دوست۔ تو تمام ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، جنہوں نے دائرہ اسلام میں رہ کر اپنی زندگی بسر کی، جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، سمجھا، اس پہ عمل کیا، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقہ خیرات کی پابندی کی، جو تمام قسم کی برائیوں اور بے حیائیوں سے بچتے رہے، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ اولیاء اللہ۔ وہ سب اللہ کے دوست ہیں۔ اور ولی کی ضد عدوٌ، یعنی اللہ کا دشمن۔ جو آدمی کہے کہ میں اللہ کا ولی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو باور کر رہا ہے کہ میں اللہ کا دشمن ہوں۔ کون مسلمان اللہ کا دشمن بننا پسند کرے گا؟ ہر مسلمان، ہر مومن اللہ کا دوست ہے، اور جو اللہ کا دوست نہیں وہ اللہ کا پھر دشمن ہے۔ بات تو ایک ہی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنا اولیاء بننے کی، اور جو اللہ کے سچے اولیاء ہیں ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمام ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، اور تمام ایمان والوں کا اللہ بھی دوست ہے۔ بات یک طرفہ نہیں، اللہ ان کا دوست اور وہ اللہ کے دوست۔ کہاں فرمایا؟ پہلے آپ سن چکے ہیں سورہ یونس کی آیات۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو اللہ کے دوست ہیں ان پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ کون اللہ کے دوست؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور
پہلے آپ نے سنا ایمان والے پرہیزگار اللہ کے دوست ہیں، اور یہاں سورہ البقرہ میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے۔ اور جگہ فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اور جگہ فرمایا واللہ ولی المتقین، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا اللہ دوست ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ میرے اور میں ان کا، وہ میرے دوست میں ان کا دوست۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، جو میرے دوست ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، ان پہ کسی قسم کا غم اور خوف نہیں ہوگا، ہر مقام پہ ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ کیسے؟ جہاں بھی وہ جائیں گے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ جو یہ جملہ ہے نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ صرف یہیں پہ نہیں، سورہ یونس میں اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی کچھ خوبیاں، کچھ اوصاف بیان کر کے آخر میں یہی فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ آئیے ذرا وہ آیات سن لیں، ایمان تازہ کریں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانتے ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدہ حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اور پھر ایک نافرمانی سرزد ہونے کی بنا پر ان کو جنت سے زمین پہ اتار دیا۔ وہ اللہ سے دعائیں اور التجائیں کرتے رہے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، لیکن آگے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ جملہ آ گیا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم، اے حوا، پہلے تو میں نے تمہیں ویسے ہی جنت میں داخل کر دیا تھا، لیکن اب دوبارہ جنت میں آنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اب ایسے ہی جنت نہیں ملے گی، اللہ کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا میری طرف سے تمہارے پاس کچھ آیات، کچھ ہدایات آئیں گے، تو جنہوں نے میری ان ہدایات پہ، میرے احکامات پہ، میری آیات پہ عمل کیا، جنہوں نے اتباع کی، فرما برداری کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہی لوگ دوبارہ جنت میں آئیں گے اور ان پہ کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا اللہ کے اولیاء وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر، اللہ کے احکامات پر عمل کیا، اور نافرمان بے عمل
اللہ کی نافرمانی اور اپنی منمانی کرنے والے اللہ کے اولیاء ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ آگے سنیے قرآن کریم کا پہلا پارہ، فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن منهم باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے یا جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابئین ہیں، بے دین ہیں، جو بھی ہیں، ان میں سے جو بھی ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے اعمال کیے، برائیوں سے بچتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس پورا پورا اجر ہوگا۔ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کامیاب لوگ ہیں جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے رہے، خالی ایمان ہی کافی نہیں۔ اور آگے فرمایا، یہی پہلا پارہ ہی ہے، فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیت سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک دعویٰ بیان کیا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے جو مرضی کرتے رہیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کر اپنی جان دے دی اور ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ کہتے ہیں نا، اب ہم جو مرضی کرتے رہیں ہمیں نہیں پوچھا جائے گا۔ انہوں نے ہماری خاطر اپنی جان دے دی، سولی پہ چڑھ گئے، ہم جو مرضی کریں وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے چکے ہیں۔ اور یہی بات ہمارے کچھ مسلمان جو بھولے ہوئے ہیں، سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ اس بیچارے کو سیدھا کر دو، اگر سونا ہے تو باہر جا کر لیٹ جائیں، نہیں تو جگہ بدل لیں، بس آپ خاموش رہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھول رحمت کے برسائیں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ ہماری خاطر روتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، بخشش مانگتے رہے۔ اب اللہ نے اس پوری امت کو بخش دیا ہے، ہم جو مرضی کریں بس جنت میں ہی جائیں گے، ہمارا بیڑا پار ہی پار ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ تمہاری اپنی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، تمہاری خوش فہمیاں ہیں، مت سمجھو تمہاری آرزوؤں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن
فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اصل بات یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکائے رکھا، اپنے رب کے سامنے قیام رکوع اور سجدے کرتا رہا، اور وہ نیکوکار بن کر رہا، برائیوں سے بچتا رہا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا پورا پورا اجر ہوگا، اور ان پہ کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بار بار جملہ آ رہا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ مقام ان لوگوں کا ہے جو ایمان لائے، انہوں نے تقوی اختیار کیا، نیک اعمال کیے، اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکایا اور نیکوکار بن کر رہے، اللہ کے احکامات، اس کی ہدایات پہ عمل کرتے رہے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ آگے سنیے، یہی سورہ البقرہ کہ جو اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کس طرح؟ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور جن کو اللہ کی راہ میں دے دیا، دینے کے بعد بھول گئے، دوبارہ ان پہ احسان نہیں جتلایا، اور احسان جتلا کر ان کی دل ازاری نہیں کرتے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ان کے خرچ کرنے کا پورا پورا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، اور ان پہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تھوڑا سا اور آگے جا کر مزید فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جب بھی ضرورت پیش آئے، جہاں بھی ضرورت پڑے، دن کے اوقات میں، رات کی گھڑیوں میں، دن کے اجالا میں، رات کے اندھیرے میں، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، اور ظاہراً بھی جیسے ضرورت پیش آئے، ہر حال میں اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن مقصد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو فرمایا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ایسے لوگوں کے اوپر کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کون؟ اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے والے۔ مزید آگے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو ان کے ٹھکانوں پہ پہنچا دیں گے، نیک لوگوں کو، اہل ایمان کو جنت میں،
اور فاسقین، فاجرین، منافقین، مشرکین، کفار، ان کو جہنم میں۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے آراف۔ کیا نام ہے؟ آراف۔ سورۃ الاعراف پڑھا کرو، عقائد کی، اعمال کی اصلاح ہوگی۔ فرمایا جو درمیان میں آراف والے ہیں وہ دونوں طرف دیکھیں گے، جب جنت والوں کو دیکھیں گے نا تو کیا کہیں گے؟ قالوا سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ وہ جنت والوں کو دیکھ کر کہیں گے اے جنت والو تم پہ سلام ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خود تو جنت میں نہیں بلکہ امید لگائے بیٹھے ہیں، طمع کرتے ہیں کہ ہم بھی یہاں آ جائیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوئے، یہ درمیان میں۔ اور جب دوسری جانب اہل جہنم کو دیکھیں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب دیکھیں گے کہ جہنم میں جہنمی جل رہے ہیں، ہر طرف آگ ہی آگ، عذاب ہی عذاب، اللہ ہم سب کو بچا لے۔ اس وقت دعا کریں گے اللہ لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا۔ پھر فرمایا یہ آراف والے جہنمیوں کو مخاطب کر کے ان سے ایک سوال کریں گے، پوچھیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ پوچھیں گے کہ تم تو دنیا میں بڑے مالدار تھے، بڑے ناز اور نعمتوں میں پلنے والے، بڑے مرغوب قسم کے کھانے والے اور اچھے اچھے عمدہ لباس پہننے والے، اور تم اپنے طاقت پر، اپنے مال پر، اپنے جائیداد پر اور اپنے لاؤ لشکر پر اور اپنے چیلوں پر بڑا فخر کرتے تھے، دعوے کرتے تھے ہمیں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، ہم بڑے ہیں، ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا۔ اب وہ تمہارے دعوے سارے کدھر گئے؟ کہاں گئے وہ دعوے سارے؟ اور یہ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِالرَّحْمَةِ، یہ جو جنت میں ہیں ادنا درجہ کے فقراء، مساکین، ان کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ نادان ہیں، بے عقل ہیں، پاگل ہیں، بار بار نمازیں پڑھنے والے، داڑیاں رکھنے والے، شلواروں کو ٹخنوں سے اونچا رکھنے والے، اور ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ جس طرح یہ دنیا میں خالی ہاتھ ہیں اسی طرح آگے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ نے ان سے فرما دیا ہے، اللہ نے ان سے کہہ دیا ہے کہ ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اللہ نے ان سے فرما دیا اے ایمان والو، نیک اعمال کرنے والو، جاؤ میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور اس جنت میں تم پہ کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غم۔
اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ انہیں اپنے رحمت کے ساتھ اپنے جنت کا مہمان بنائیں گے۔ اور جگہ سورہ البقرہ میں فرمایا، غزوہ احد کا اللہ تعالیٰ نے منظر بیان کیا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 اصحاب کرام شہید ہوئے۔ اللہ کی راہ میں انہوں نے جانوں کی قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لواحقین بڑے پریشان ہیں، بڑے غمگین ہیں۔ جن کا کوئی ساتھی ان سے بچھڑ جائے، الگ ہو جائے، غم تو ہوتا ہے نا۔ اللہ ہر ایک کو سلامت رکھے، جب تک اللہ زندہ رکھے ایمان کی حالت میں، اور جب دنیا سے اللہ لے کر جائے تو حالت اسلام میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو، ان کے لواحقین کو حوصلہ دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان، جو آپ کے ساتھی اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں، آپ انہیں مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، تمہارے پاس نہیں، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ اگر دنیا میں زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوتے۔ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، اور انہیں رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ کیا دیا جاتا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے۔ عام لوگ قیامت کے دن جب اٹھیں گے، حساب ہوگا، جنت میں جائیں گے، پھر رزق ملے گا۔ ویسے ایمان والوں کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنایا جاتا ہے، ان کو جنت کی ہوا پہنچائی جاتی ہے، ان کے لیے امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بعد میں ہی ملیں گی۔ لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، اللہ کی راہ میں اپنے جانوں کی قربانیاں پیش کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان کے جو روح ہیں ان کو سبز پرندوں کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ سبز پرندوں کے اندر اللہ ان کی روحوں کو داخل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ پوری کی پوری جنت کی سیر کرو، جہاں سے مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، تمہیں کوئی روک اور ٹوک نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے عرش کے ساتھ فانوس لگے ہوئے ہیں، وہ جب بیٹھنا چاہیں جس مرضی فانوس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میری راہ میں شہید ہونے والوں، بتاؤ کسی اور نعمت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا مرتبہ ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا۔ اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں موت شہادت عطا فرما دے۔ اللہ پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ یہاں سب کچھ مل گیا، ہمیں اور کیا چاہیے، کسی چیز کی کمی ہی نہیں۔ اللہ پھر پوچھتے ہیں
تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ پھر دنیا میں بھیج دیا جائے۔ کہاں بھیجا جائے؟ دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے۔ پھر سمجھیے، اگر واقعتاً جیسے لوگ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اگر وہ دنیا میں ہر جگہ ہیں تو وہ دوبارہ پھر دنیا میں آنے کی خواہش کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی ہیں۔ نہیں، فرمایا احیاء عند ربہم، وہ جنت میں اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، تمہارے پاس زندہ نہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کا پورا شعور ہی نہیں۔ جب شعور ہی نہیں تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں نہیں، جو دنیا سے ایک دفعہ آ گیا اسے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے بھیج دے۔ فرمایا کیوں، کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو جو دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے انہیں بتا کر آئیں کہ تم بھی اللہ کی راہ پہ چلو اور اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرو، اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑائی کرو۔ جو اللہ نے ہمیں مقام عطا فرمایا ہے بڑا اونچا مقام ہے، تمہیں بھی مل جائے گا۔ ہم ان کو جا کر یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں بھیجنے کی، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، تمہارا یہ پیغام ان تک میں خود پہنچا دوں گا۔ میں تمہارا پیغام ان تک پہنچا دوں گا، انہیں بتا دوں گا۔ فرحین بما آتاہم ربہم، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دیں کہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ان نعمتوں کے ساتھ جو انہیں رب نے عطا کر دی ہیں ان کے ساتھ بڑے خوش ہیں، وہ جنت میں خوشیاں منا رہے ہیں، اور تمہیں بھی بتا رہے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم تو جنت میں اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم پہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی غم۔ یہ مرتبہ ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا۔ اور جو اللہ کی راہ میں اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس راہ میں آنے والی مشکلات پہ صبر کرتے ہیں، جو استقامت اختیار کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنی زبانوں سے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، قائم ہو گئے، جو مرضی ہوتا رہا، انہوں نے استقامت نہیں چھوڑی، ثابت قدم رہے، ایسے لوگوں پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ مزید دوسری جگہ پہ وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ یہ ہیں اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، بے شک جنہوں نے اپنی زبانوں سے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہمارا رب تو بس صرف اللہ ہی ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ تو جب مخالفین ظالم لوگ ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، انہیں سزائیں دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان کے جسموں سے جان نکلنے لگتی ہے ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کر خوشخبری سناتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو، نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو، ہم ہیں تمہارے دوست دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور اس جنت میں تمہیں ہر وہ نعمت مل جائے گی جس کے لیے تمہارے جی چاہیں گے، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو مانگو گے وہی دیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اس جنت میں تم مہمان ہوگے اور اللہ غفور الرحیم خود تمہارا میزبان ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان آیات کا مزید ترجمہ اس طرح سنیے، کسی اللہ والے نے اولیاء اللہ کی صفات کو اس طرح بیان کیا کہ وہ کرتے کیا ہیں اور کیا نہیں کرتے، یہ بھی سنیے اور اس کا بھی اندازہ لگائیے جن کو ذرا لوگ ولی سمجھ بیٹھے ہیں۔ جو پابند صوم و صلاتاں دا ہووے، جو پابند صوم و صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، نہ بھیتی زنا دیاں گھاتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں جاکدا ہے، قرآن اسنو ولی آکھدا ہے۔ سورہ المؤمنون 18ویں پارے کی پہلی آیات ان کا ترجمہ ہے جو آپ نے ابھی سنا ہے۔ بری نظر کر کے جو نہیں جھاکدا ہے، قرآن اسنو ولی آکھدا ہے۔ ولی او نہیں ہندا جو بھنگا گٹاوے، نشا پی کے تر دیاں خبراں لے آوے، کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے، مرزا تے صاحباں جنوں حال پاوے، ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے، ولی نہیں جیڑا ناچ کر کے دکھاوے، بری نظر کر کے جو نہیں جاکدا ہے، قرآن اسنو ولی آکھدا ہے۔ اور بہو بیٹی لوکاں دے جو تک دینے، بہو بیٹی لوکاں دے جو تک دینے، ولی نہیں اوتے بدمعاش پے بک دینے۔ ولی ہندا ہے مخلوق وچ نیک بندہ، ولی ہندا ہے مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داڑھی اتے پھراندا نہیں رندا۔ ولی ہندا ہے مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داڑھی اتے پھراندا نہیں رندا، نہ پاندا ہے دمالا موڈے رکھ ڈنڈا، ولی کولوں کوئی کم ہندا نہیں مندا، ولی کولوں کوئی کم ہندا نہیں مندا، او دن رات اندر عبادت لنگھاندا، ولی ویکھیاں ہے خدا یاد آندا۔ ولی کردے نے تبلیغ قرآن پھڑ کے، ولی کردے نے تبلیغ قرآن پھڑ کے، او حق آکھ دے نے اگے ظالم دے کھڑ کے۔
ولی کر دینے تبلیغ قرآن پڑھ کے او حق آخ دینے اگے ظالم دے کھڑ کے نہ توحید چھڑ دینے اگ وچ سڑ کے نہ توحید چھڑ دینے اگ وچ سڑ کے او پاندے نے شہادت کفر نال لڑ کے اور رکھ دینے شریعت نو اگے نظر دے او سنت تو لامبھے قدم بھی نہیں دھر دے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ایسے اولیاء اللہ جن پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور پھر یہ ضروری نہیں کہ ان کی کوئی نہ کوئی کرامت ہو، جیسے لوگوں نے کوئی سچی کوئی جھوٹی کرامتیں بنا کر مشہور کر دیں، فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے وہ کم کر دیا۔ یہ ضروری نہیں، کرامت ہو یا نہ ہو، ایمان اور تقوی ہے تو اللہ کا سچا ولی ہے۔ اور کرامات جو صحابہ کرام کی سچی کرامات تھیں، جو صحیح احادیث میں آ گئیں، انہیں بیان کیا بھی نہیں جاتا، نہ ہی لوگوں کو سنایا جاتا ہے، بس بعد میں آنے والے لوگوں کی سنی سنائی قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اس امت کے سب سے پہلے اللہ کے سچے ولی کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، میرے ساتھیو، یہ اصحاب صفہ جو مسجد نبوی میں صفہ چبوترا پہ بیٹھ کر دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، کئی دنوں سے فاقہ کشی میں گزار رہے ہیں، اگر تم میں سے ہو سکے تو انہیں اپنے ساتھ لے جا کر ان کو کھانا ہی کھلا دو۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایک آدمی کو ساتھ لے گیا، کوئی دو کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھ 10 اصحاب صفہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر گئے انہیں کھانا کھلانے کے لیے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ساتھیوں کو لے کر گئے، انہیں گھر میں پہنچا دیا، اور خود پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، دیر ہو گئی۔ جب واپس گھر آئے دوبارہ، مہمان بیٹھے ہیں، بیوی سے بیٹے عبد الرحمن سے فرمانے لگے، مہمان ابھی بھوکے بیٹھے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کہنے لگے، ہم نے تو کہا ہے، لیکن انہوں نے خود انکار کیا کہ جب گھر کا سربراہ مہمان نواز نہیں آئے گا تب تلک ہم نہیں کھائیں گے۔ غصے میں آئے، خیر فرمایا لاؤ کھانا لایا گیا، مہمانوں کو بٹھایا، خود ان کے ساتھ بیٹھے، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا، کھانا کھاتے رہے۔ فرماتے ہیں جو ہی ہم لقمہ اٹھاتے، مہمان اٹھاتے یا ہم اٹھاتے، اس سے دگنا نیچے کھانا اور آ جاتا۔ جب سب کھا چکے، کھانا اس سے زیادہ ہے، جتنا رکھا تھا اس سے 3 گنا زیادہ ہے، اور مہمان کھا کر چلے گئے، باقی کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں سے کھایا۔ یہ کیا تھا؟
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، جو کہ صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، جس میں کوئی جھوٹ اور شک نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر کی کرامت دیکھو، اب کے بعد ان کو حاجت روا اور مشکل کشا کہنا ہوگا، جب یہ وفات پا جائیں ان کی قبر کو پختہ بنا کر اوپر عرس اور میلہ لگانا ہوگا۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں فرمایا۔ اور بھی صحابہ کرام کے بے شمار کرامات ہیں، لیکن سب اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔